اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, اللہ میاں ہم سب کو اتنا نوازتے ہیں, اور ہم لوگ بہت ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ لکی ہیں. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے that we need to help people who are less fortunate than we are. So let me introduce you to my dear Amna Khan. Welcome, Amna. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you for having me. وعلیکم السلام. And I'm so proud that اچھا تم اتنے سارے تم کمرشلز بناتی ہو جو لوگوں نے دیکھے بھی نہیں ہوتے, جو لوگوں نے کمرشل دیکھے ہوتے لیکن ان کو نہیں پتا کہ کمرشل کے پیچھے کون سا فیس ہے. تو اور دوسرا تم جو والنٹیئرنگ کا کام کرتی ہو, سو یو نو لائک دا لائٹ ود ان از جسٹ, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنی آڈینس سے انٹروڈیوس کروں who are givers in life. So I think you are a giver in life. الحمد للہ اللہ میں تمہیں بہت 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 نوازے. I want you to please introduce yourself and name a few commercials that you've done, and then let's go to so that my audience knows, and then we go to your light that shines and is shining right now. Okay, so I'm Amna Khan. I'm a TV commercial film director. اور میں نے کافی کوئی about 28 سالوں سے ٹی وی کمرشلز ڈائریکٹ کر رہی ہوں. ہم نے بہت سارے پیپسی کے لیے کام کیا ہے, کیو موبائل کے لیے کیا ہے, نیسلے کے لیے کیا ہے, ٹپال کے لیے کیا ہے, سارے بڑے بہت سارا کام کیا تم نے, کورڈ آل گراؤنڈ, ٹیمر یونیلیور, ریکٹ اینڈ کیزر, پی این جی. ایکٹنگ بھی کی ہے تم نے؟ ایکٹنگ بھی کی ہے اور کر بھی رہی ہو, اور دوبارہ کر رہی ہوں. ہاں جی. So what got you into this field? میں ہر جگہ بتا رہی ہوتی ہوں, اب تو میرے کے لیے کلیشیڈ ہو گیا. آئی وانٹڈ ٹو بی اے فائٹر پائلٹ. تو میں نے 2 بار پی ایف میں اپلائی کیا تھا, دونوں بار میں ریجیکٹ ہو گیا تھا بیکاز ان کے پاس لڑکیوں کے لیے اکوموڈیشن نہیں تھی اس ٹائم پہ. اینڈ دے کنٹ, آئی مین دے ڈنٹ ہیو بنکرز, دے ڈنٹ ہیو واش رومز, دے ڈنٹ ہیو ہاسٹل اسپیسز ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ نہیں انڈکٹ کر سکتے تھے, وچ واز سچ اے ڈاؤنر. کہ اور اس ٹائم پہ آف کورس ان کالج اینڈ اسکول آئی واز ڈوئنگ تھیٹر, آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف ڈرامیٹکس اینڈ آرٹس آلسو. تو پری انجینئرنگ میں نے اس کے لیے کیا تھا خاص. دین سنس آئی واز ڈوئنگ تھیٹر آئی واز ایکٹنگ آلریڈی, تو تھیٹر کے تھرو آئی وینٹ ان ٹو ٹی وی لٹل بٹ اینکر کرنے کے لیے. اور پھر مجھے کچھ بیہائنڈ دا سینس جیسے ایڈیٹنگ مزے کی لگی بہت. سو آئی لرنڈ ہاؤ ٹو ایڈٹ. اس وقت تو بہت ہی اینالاگ سب کچھ تھا, بالکل ایبسلیوٹلی, یومیٹک کی مشینس تھیں, پھر ڈیجی بیٹا اس طرح کی تھیں. 35 mm پہ ہم نے پھر شروع کیا. دین آئی اسٹارٹڈ موونگ انٹو ڈائریکشن, اور پھر ڈائریکشن شروع کر دی. تو وہ مجھے لگا کہ دیٹ واز سو آل انکمپسنگ, اور وہ اتنا آپ کو جیسے کہتے ہیں نا مینٹلی فزیکلی جوس آؤٹ کر دیتا ہے کہ جو تھرل آپ کو, جو ڈرائیو آپ کو ایز اے فائٹر پائلٹ چاہیے ہوتی ہے, جو ایڈرینلن چاہیے ہوتی ہے, وہ مجھے لگتا تھا دی اونلی بیلنسنگ ایکٹ واز پاسبل ہیئر ان دیٹ وے. سو I tried to say that I found a new runway, and direction was my new cockpit, and I think it's been great. Mazedar. It's a great ride. It's a great flight. Ride. تو تم ساتھ ساتھ یو نو لائک تم پولو بھی کور کری تھی, تم ناردرن ایریاز میں بھی بہت ٹریول کرتی ہو. پھر دین مجھے سب سے زیادہ یہ آئی وانٹ ٹو ٹیل مائی آڈینس کہ جب ارتھ کویکس وغیرہ آئے تو یو آر ون آف دوز پیپل جو ایکچولی وہاں جا کے مطلب ہیلپ کرنا, فلڈز میں جا کے بوٹس میں چڑھ کے اور سب کی مطلب ان کو ہیلپ کرنا. دوز آر دا اسٹوریز دیٹ ریئلی امپریس می, انسپائر می ایکچولی. Sometimes you can start young. I was blessed enough to have parents, میرے parents who are into all this, volunteer work and philanthropy work. My father was a doctor and he was into forensics. وہ جو آپ سارے دیکھتے ہیں نا CSI Miami اور cool shows, تو اس کے پیچھے جو فورینسکس ہوتی ہیں یہ ہمارے ملک میں ویسے بہت کم لوگ کرتے ہیں. I haven't seen a lot of people in this area. حالانکہ it's so important, isn't it? It's extremely important, yes. So since I was a kid, I used to be attached to him all the time. So I've been exposed to all kinds of blood work and all kinds of things. Body research. Early in life. اور کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھے, اور ڈاکٹر ادیب رضوی کا آپ نے سنا ہوگا. بالکل, ہم بھائی ہمارے they were childhood friends. They used to study together. اور بالکل وہ بھائیوں کی طرح. تو انہوں نے وہ SIUT بھی اس وقت اسٹارٹ کیا تھا. پھر ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کڈنی سینٹر بھی اسٹارٹ ہوا تھا. پھر ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہم والنٹیئر کرتے تھے. مائی مما واز آلسو انٹو اے لاٹ آف والنٹیئر ورک رائٹ فرام دا گیٹ گو. تو آپ کو جب ایسا گھر میں انوائرمنٹ ملتا ہے, یو بلیو ایز اے پارٹ آف یور لائف یو آر انکمپلیٹ وداؤٹ ہیلپنگ ایوری بڈی اراؤنڈ یو.
اینڈ اٹس جسٹ ہاؤ یو سورٹ آف سی لائف نا. تو وہ آپ کو وہ فرق نہیں لگتا, مطلب بہت سے لوگ اس کو ایک سیپریٹ چیز کی طرح دیکھتے ہیں. مجھے تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, سوتے ہیں. تو مجھے وہ ایسے ہی لگتا ہے شروع سے. وہ آپ کا بلیف سسٹم ایسا بن جاتا ہے سپوز کہ آپ کو وہ نہ کر رہے ہوں آپ کچھ, تو آپ کو لگتا ہے آپ جی نہیں رہے, آپ کچھ کمی ہے کچھ. تو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے جو تمہارے ساتھ رہ گیا ہو, ہمیشہ تمہارے دل میں رہا, سم تھنگ دیٹ یو ہیو سین دیٹ یو ہیو نیور فارگوٹن؟ بہت ساری. دیکھیے یو ایوری ٹائم یو انگیج وتھ اندر ہیومن بینگ یو نیور دا سیم. آپ ہر روز کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں, آپ ہر روز گرو کرتے ہیں, آپ ہر روز اور یہ والی جو سچویشنز ہوتی ہیں یہ تو اتنی ڈراسٹک ہوتی ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیم انڈیویجول واپس آ جائیں وہاں سے. آئی ریمبر جب ہم ارتھ کوئک کے لیے گئے تھے والنٹیئر کرنے, بالکل جس دن ہوا تھا اس کے نیکسٹ مارننگ ہم وہاں کھڑے تھے. تو جب ہماری گاڑی ادھر پہنچ رہی تھی تو آپ میرے ساتھ ایک آدمی لمبا سا اپنی بچی کو ہاتھ میں اٹھائے پیدل آ رہا تھا, اور اس کی بچی کے جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں نا اس کے بیچ میں سے تھرو رپ کر کے پوری لکڑی ان کے گھر کی کوئی گری تھی, تو اس کا پورا ٹانگ یہاں تک پوری وہ لکڑی پھنسی ہوئی تھی. اور یہ تو اب اس سے بڑھتی جاتی ہیں چیزیں نا. پھر ہم 9 پتہ نہیں گھنٹے پیدل چل کے, ایون رمضان بھی آ گیا تھا اس میں بیچ میں, ہم روزوں میں بھی چل رہے تھے. بہت سارے, اب میں کیسے ایکسپلین کروں, پورے پاکستان سے والنٹیئرز آئے تھے, اتنے لوگ, 200 اسٹوڈنٹس پشاور یونیورسٹی کے آئے ہوئے تھے, مولوی آئے ہوئے تھے وہاں پہ, ایک پورا گروپ فرام دیر, اور وہ صرف کفن لے کے آئے تھے. وہ چیز جو ہم نے کسی نے سوچی بھی نہیں تھی, سو امپورٹنٹ, کہ وہ صرف کفن لائے تھے کہ ہم صرف جو ملبے سے ہم گھس کے اندر لوگوں کو نکال رہے تھے ان کو دفنانا بھی ہوتا ہے نا. تو وہ یہ بعد میں خیال آتا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تو وہ آئے تھے صرف اس کو اکوپ کرنے کے لیے. پھر آپ اتنا, مطلب میں نے تو خیر بہت سیفٹی فیل کیا ہمیشہ پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی میں نے ٹریول کیا ہے, چاہے میں نے اپنے فلمنگ کے کام کے لیے کیا ہے, چاہے میں نے ڈیزاسٹر کے کام کے لیے کیا ہے. لوگ اتنے پروٹیکٹیو, اتنے اچھے ہوتے ہیں. 200 اسٹوڈنٹس پشاور یونیورسٹی کے لڑکے ہمارے ساتھ والنٹیئر کر رہے تھے وہاں پہ. آئی یوزڈ ٹو بی دا اونلی گرل. ہم 9 گھنٹے واک کرتے تھے ڈفرینٹ پہاڑیوں پہ, کیونکہ وہاں سینسس نہیں ہوا ہوتا, تو UN کے ساتھ ہم سینسس بھی کرا رہے تھے. تو وہاں پہ لوگوں کو ڈھونڈنا, چھوٹے سے 4 گھروں کا ایک گاؤں ہے, وہ پہاڑی کے اس طرف ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ, اور آپ کو نہیں پتا, وہاں کا سینسس نہیں تھا. تو وہاں پہ بھی ہمیں وی میٹ دس اولڈ وومن جن کے بیٹے کو سر میں چوٹ آئی تھی, تو اس کو تو نیبر اس کے 1-2 لوگ لے گئے تھے, اس کو نہیں پتا کون سے ہاسپٹل لے گئے, اور وہ اکیلی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں بوڑھی سی اماں, اور وہ ان کی دونوں ٹانگوں میں گینگرین ہو چکی تھی. اٹ واز دا اسمیل یو کین نیور فرگیٹ. اینڈ اور ہم ان کو بس بہت ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم وہاں پہ کھانا چیزیں سب آپ کو ارینج کر. وہ نہیں جاتی تھیں, بیکاز ان کا ظاہر ہے وہی ان کی گھر ہے, وہی ان کی بحث ہے, وہ چھوڑ دیں گی تو کوئی قبضہ کر لے گا. تو سب کو یہ ڈر ہوتا ہے پاکستان میں. تو پھر ہم کو ہر روز 9 گھنٹے چل کے جانا پڑتا تھا ان کو کھانا دینے کے لیے, اور پھر وہاں پہ جا کے کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. نہیں تھا ایسا. تو ہم لوگ یہاں شہر سے جاتے ہیں تو اتنا فنی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے یوں کر کے بکریوں کی طرح بھاگ کے اوپر چلے جاتے ہیں, آپ کی وہاں پہ پھونک نکل گئی ہوتی ہے ساری, تو آپ کو پانی پینا ہے اگر, تو وہ بچے جا کے بم کر کے جا کے لا کے پانی بھی دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہاں تک نہیں پہنچا جا رہا. سو اٹ ٹیکس اے لٹل وائل ٹو ایکلیمیٹائز ٹو کائنڈ آف گیٹ ود اٹ. مگر تو اس طرح کی بہت سارے. پھر اس بار جو فلڈ یہ 2022 میں تو انبلیویبل سائز کا فلڈ تھا. اس میں تو میرا بہت سارا کام سندھ میں, انٹیریئر میں, بلوچستان میں, KP میں ہم نے کافی کام کیا تھا. تو بلوچستان میں ایک جگہ تو ایک اماں مل گئی, انہوں نے کہا شکر ہے آپ آئیں, ہمیں بھی پتہ چلا پاکستان میں اور لوگ, شکر ہے یہ سیلاب آیا ہے. مطلب وہ شکر کر رہی تھی کہ سیلاب آیا تاکہ ہم میں سے کوئی گیا ان کو ملنے, ورنہ کوئی نہیں ان کو پوچھتا. پھر ایک دیر واز دس وومن جو یہ تو بہت سے اور آرگنائزیشنز نے بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. کرن فاؤنڈیشن میں آنٹی سبین, انہوں نے بھی اس طرح کی بات بتائی ہے ایک دفعہ, تو میں نے بھی وٹنس کی ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے, ان کے پیٹ پھولے ہوئے, اور ان کی امی جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں وہ پکا رہی کیا, وہ ان کو دکھا رہی تھی کہ وہ پکا رہی ہے, پانی تک نہیں تھا اس کے پاس بوائل کرنے کے لیے. وہ مٹی کی ٹکیاں بنا کے کھلاتی تھی انہیں, بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. اٹس سو ہارٹ رینچنگ. وہاں پہ جو سچویشن ہے, جس طرح وہ خواتین رہتی ہیں, جس طرح وہ بچے پل رہے ہیں, جس طرح وہ میل نیوٹریشن کی انتہا ہے آپ کے ملک میں, اور آپ کی اتنی بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اتنے زیادہ آپ کے پتہ نہیں کتنی ڈشز بن رہی ہوتی ہیں, اور کتنا آپ وہ کرتے ہیں. پارٹ آف یور کنٹری از ڈائنگ لائک دیٹ. موسٹ آف یور کنٹری از ڈائنگ لائک دیٹ, موسٹ آف اٹ. اور پھر آپ ان کو مارجنلائز کر رہے ہیں, پھر آپ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں, پھر بہت ایسا بڑا.
پھر ہم نے کوشش کی کہ وہاں کے جو چھوٹے ہاری ہوتے ہیں نا، جو 3 سے 4-5 ایکڑ کے ان کے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی ایک دفعہ کام کرے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی عجیب چیز ہمیں وہاں پہ ملی دیکھنے کو کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا وہ برک لینگ کمیونٹی ایک ہے لوور پنجاب میں، جو صدیوں سے ان کے دادا نے کوئی 10 روپے لون لیے تھے، تو وہ بچے آج تک چینوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں اینٹیں کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. ادھر بھی بلوچستان میں بھی ایسا ہی تھا، کسی نے لون لیا ہوگا، وہ آج تک لون چل رہا ہے، وہ پورے 3 مہینے اپنی فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، وہ اناج اس کو کٹائی کر کے لے کے جاتے ہیں. تو بیچ میں ان کے ایک وہ آرتی ہوتا ہے، ایک مڈل مین سورٹ آف لائک اے بنیا، تو وہ کھاتے رکھتے ہیں ان کے. اینڈ یہ پورا اپنا سامان بیچ بھی دیں اگر تو ان کا پچھلا کھاتا ہی کٹتا ہے صرف. اور پھر جب یہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اناج لینے تو وہ بھی ادھار پہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنے لونز میں پھنسے ہوئے تھے کہ یہ فلڈ تو ایک سمجھیں کہ رستہ تھا فار اس ٹو بی ایبل ٹو سی دیم. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ ہی فلڈ آتا ہے جو ویسے ہی مارجنلائزڈ ہیں. آپ کہتے ہیں مطلب ان کو تو افیکٹ نہیں ہوا جو بڑے ویل آف تھے تو وہ، لیکن بڑے دب گئے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زمینوں سے ادھر بھیج دیتے پانی، یہ بھی تو کہتے ہیں نہیں، وہ نکاسی کرنے نہیں دیتے نا. بہت سارے آپ کو پتہ ہے سندھ میں اتنے مہینوں تک پانی پھنسا رہا کیونکہ فلڈ بیبی پالا ہوا تھا نا، وہ اس پہ ڈونیشن آتی ہے باہر کے ملکوں سے، تو وہ ان کے ختم ہو گئے فیلڈ ان کے، اور وہ بھیک نہیں مانگنا چاہتے. ارتھکویک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چارپائی ایسے گئی دیوار سے لگی، ایسے گئی دیوار سے لگی، اوپر چھت پہ لگی اور نیچے لگی. ایسا ارتھکویک آیا تھا ہمارا، جو وہ 7.2 ریکٹر اسکیل والا جو 2005 کے اینڈ میں آیا تھا. اور جو یہ فلڈ آیا تھا یہ بڑا والا بھی، اس سے پچھلا والا بھی بہت برا تھا. اس سے ان کو یاد تھا کہ انہیں اگر فلڈ آتا ہے تو ان کو اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو لے کے اور بند کی طرف جانا ہوتا ہے، جو ریور کا بند ہوتا ہے نا، امبینکمنٹ، وہ کیونکہ ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے تو بس وہاں جا کے اوپر ٹیلے پہ بیٹھ جائیں گے، یہ اس سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ ڈوب جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا. تو رات کو آپ کے گھر میں فلڈ گھسا اور یا پانی گھس رہا ہے اور آپ نے صرف اپنے بچے اٹھائے ہیں، کچھ نہیں پتا آپ نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں پہنا ہوا، آپ نے بچے اٹھائے ہیں ننگے پاؤں، لوگوں نے بس اپنی بکریاں اپنی گائیں وائیں پکڑی ہے، اینڈ اگینسٹ دا واٹر. آپ نے رات کے وقت اگینسٹ دا واٹر چلنا ہے، آپ کے پیر کٹ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ کو ایک جنرل ڈائریکشن پتہ ہے. آپ وہاں امبینکمنٹ تک پہنچتے ہیں، اس کے اوپر پہنچ کے آپ نے بس بچوں کو وہاں پارک کیا ہے. مطلب اس بار تو اتنی ہم نے ڈیڈ یوں پیسز ڈیڈ باڈیز کے اٹھائے ہیں ہاتھوں سے، اپنے یوں بہہ رہے تھے کیونکہ جانوروں میں انسانوں کے پیسز جا رہے تھے. کیسے کر سکتی ہو تم؟ میں تو اس چیز سے امپریس ہوں کہ تم کیسے یہ کوئی عام کام نہیں ہے. کام ہے نہیں یہ جیسے آپ کے NDA میں ہوتے ہیں، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں. یہ بہت ساری جگہوں پہ تو بہت سارے لوگ پہنچتے بھی نہیں ہیں، NGOs بھی نہیں پہنچتے. نہیں تو آپ کیسے کرتے ہو یہ؟ مطلب یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اگین پلیز یہ لائٹ ود ان کا ٹوٹل یہ ایک روشنی ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم کس طریقے سے مطلب یو ہیو ٹو ہیو اے کمبینیشن. مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں نا ہر ایک کو اکوپ کر کے بھیجتا ہے یا اکوپ کر دیتا ہے وائل یو آر گروئنگ اپ. تو لائک آئی سیڈ میرے بابا فورینسکس میں تھے، مجھے شروع سے لائک آئی واز 5-6 years old جو میں نے پہلی بار بالکل وہ جو کمپلیٹ اوپن وہ ہوتا ہے نا پوسٹ مارٹم پر پہلے جیسے ہوتا تھا، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے. تو بڑے بڑے میڈیکل اسٹوڈنٹس لمبے سامنے وہ بے ہوش ہو رہے تھے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، او یہ کتنا فیسنیٹنگ ہے. تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنی تم پھر؟ ہاں مجھے سب یہ ڈانٹتے ہیں کہ کیوں نہیں بنی، مجھے نہیں بننا تھا ڈاکٹر. اصل میں جب آپ ایسے گھر میں ہو نا جہاں پہ آپ کے بابا ڈاکٹر ہیں، اب آپ کے سارے ان کے دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے دوستوں کے بچے ڈاکٹر ہیں، ان کے جتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو اتنی اوڈی ہو جاتی ہے آپ کو. لیکن آپ تو ایڈونچرس ہیں نا، آپ نے تو اتنا ایڈونچر لکھا ہوا ہے کہ کہیں بھی آپ کو پہنچ جائیں گی آپ فوراً بالکل بہادروں کی طرح. تو مجھے ایک بار 2 بار ایسا ضرور فیل ہوا کہ جہاں پہ جیسے چھوٹے بچوں کو آپ اگر آپ بچا پاتے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، دیٹ واز دی اونلی ٹائم آئی وش ٹو اللہ میاں کہ کاش میں نے پڑھی ہوتی میڈیسن یا مجھے آتا ہوتا. تو بیسک فرسٹ ایڈ تو مجھے آتی ہے، مگر جیسے وہ بچہ ایک اس کی سانس اکھڑ رہی تھی بالکل، لٹل ٹائنی بوائے، اس کو ہم کوشش کر رہے تھے بچا لیں، تو اس کو ہم نے CPR کیا جو جس کو سمجھ میں آتا تھا، لیکن وہ ہم نہیں اس کو سیو کر سکے. There were a number of children who passed away in our hands like this. نہیں بچ سکے، بس وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے نا. پھر ہم بیگ کرتے تھے، میں نے تو خود پرسنلی بیگ کیا ہے ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو کہ میرے ساتھ چلے. میں نے کہا میں رکوں گی آپ کے ساتھ، آپ کے لیے اکوموڈیشن بھی ارینج کروں گی وہاں پہ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ چلو، آپ سیف ہوگے بالکل. تو سب سے زیادہ لوگوں کو فکر یہ ہوتی ہے سیفٹی کی نا، کہ راتوں کو اتنی عجیب بالکل بنجر بیابان جیسی جگہوں پہ آپ کیسے رہیں گے. وہی تو میں حیران ہو رہی ہوں، مطلب اتنی پیاری سی لڑکی اور اتنا سا وہ
شروع سے کتنے سالوں سے تم کر رہی ہو اور تم کس دل سے کر رہی ہو. You will be amazed. مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے فوکس کے ساتھ نکلتے ہیں نا, تو یا جنرلی بھی آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, آپ 4 کل پڑھتے ہیں, یو آر سیف. آپ کے اراؤنڈ نا اللہ میاں ایک ٹرانسپیرنٹ سا ببل ہوتا ہے آپ کے اراؤنڈ, اور آپ کو سم ہاؤ الحمد للہ مجھے جو بھی لوگ ملتے ہیں وہ اتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں اور اتنی خود ہی آپ کی لک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایکچولی جب جاتے ہو اور آپ دیکھتے ہو تو اٹ از the spirit that is calling out. Now these are human beings that جس کے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی اسپرٹ یونائٹیڈ ہے, so that it's a part of the bigger اور اس میں کوئی اور چیز انکلوڈیڈ نہیں ہوتی عام طور. آپ یقین کریں, آئی ایم اے فلم میکر, ہم بھول جاتے ہیں کیمرے لے جانا. میں نے 48 ٹرپس کیے تھے ان ٹو سندھ اینڈ بلوچستان جسٹ ڈیورنگ 2022 کا اینڈ کا 3 مہینہ 4 مہینہ. 48 ٹرپس, that's huge. 48 in all of them ہمیں صرف 1 میں یا 2 میں یاد رہا کہ ہم بھی تو کیمرے آپریٹ کرتے ہیں, ہم بھی تو تصویریں کھینچ سکتے ہیں. تو اس وقت پھر ہم لے کے گئے. میرا پورا آفس میرے ساتھ والنٹیئر کرتا ہے. جیسے کووڈ تھا جب, تو کام تو نہیں ہو رہا تھا ہمارا, تو اسپیشلی کام بہت ڈیمیج تھا بیکاز اتنے سارے لوگوں نے مل کے یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک دن میں گھر نہیں بیٹھی ہوں, ناٹ اے سنگل ڈے, آلدو مائی ممز ایلڈر اینڈ شی واز ہوم. تو ان کا کمرہ سپریٹ, میں نے اپنا کمرہ سپریٹ کیا ہوا تھا, اور وہ ہم پورے ساری لوازمات, یو نو آل دا ماسک, گلوز اینڈ ایوری تھنگ. اور کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ہم جاتے تھے وہ تو وہ ہیزمیٹ سوٹ کے ساتھ بھی گئے ہیں. جب لوگ تو گھر سے نہیں نکلتے تو کہاں پہنچ گئے لوگ, بالکل نہیں نکلے تھے. تو میرا پورا آفس کئی دفعہ میرے ساتھ والنٹیئر کرتا ہے. ایسی جگہوں پہ ہم گئے ہیں جو لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو یہ گورنمنٹ وغیرہ, مطلب تمہارا دل نہیں کرتا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا چیز ہم کس طرح ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی مدد کے, ان کے دل جو ہے نا وہ بدلیں, یہ لوگ کچھ کریں اپنے ملک کے لیے یار. کرتے ہیں, مطلب دا کوانٹم از سو بگ ایٹ ٹائمس, اور پھر کرپشن از آلسو سو بگ ایٹ ٹائمز, نہیں ایٹ آل ٹائمز, سوری بٹ کہ انفارچونیٹلی بہت سارا ریسورس پہنچتا بھی ہے لیکن پہنچتا نہیں بھی ہے. لیکن آئی ووڈ اسٹل سے کہ بہت محنت کرتے بھی ہیں لوگ. اٹس ناٹ لائک جتنا کچھ ہوا ہے نا وہ خالی میرے 1 یا 2-3 آپ کے انڈیویجول کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. وہ بڑی آرگنائزیشنز جب اندر گھس کے کام نہ کریں تو وہ نہیں ہو سکتا کام. لیکن اور ضرورت ہے نا, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی آرم فورسز, آپ کی بڑی والی جو NGOs ہیں جو زیادہ رسپانسبلی بہت عرصے سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں, دیر وہ پہنچتی ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. بس مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈیپ اینڈ میں نہیں جاتے, سامنے ہو رہا ہوتا ہے کام. مین سٹیز میں یا مین ایسی جگہوں پہ فوٹو آپس کے لیے بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کام, تصویریں کھنچانے کے لیے. مگر پھر بھی دیر آر سو مینی پیپل جو بہت زیادہ کام اندر جا کے بھی کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک کہ کام ہو نہیں رہا ہے, بٹ آئی ووڈ سے دیر از اے لاٹ آف نیڈ فار مور. Is there something that you feel that, you know, on a bigger picture? میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں کو آپ ان کو بنائیں, آپ MPAs اور MNAs, اور اپنے اس میں سے جا کے کہ آپ یا ایسی چیز دیں کہ جن کے پاس یہ پاور ہو ٹو ہیلپ پیپل. ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس we just talk, all we do is talk, but if you really actually doing something تو مطلب کہ اس کو کسی طریقے سے you are doing amazing volunteer work for شوکت خانم for so long, ماشاء اللہ. آپ نے ہم تو تھوڑا بٹ کرتے رہتے ہیں نا, لیکن not this is nothing compared to hands on. ہاں, on ground بہت کم لوگ ہیں جو on ground I also feel very blessed کہ جو ہم پروڈکشن کا کام کرتے ہیں نا, یہ کام ہر ایک بندے کا نہیں ہوتا, اور ہر ایک کو شاید کرنا بھی چاہیے. آ جاتے ہیں خوشی میں, شوق میں, which is great, we are very welcoming. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بینک میں جاب کرنی ہوتی ہے. ہم نارمل نہیں ہوتے, شام کو جائیں, ہم نارمل نہیں ہوتے. نہیں آرٹس میں جو لوگ ہیں نا, whether it's راہیل, whether it's you, ہم we are not normal people. ہم نارمل نہیں ہوتے, ہے نا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. تو this is over and beyond any calling that I've physically seen many ایسپیکٹس آف, ہم بہت سارے ڈفرینٹ دنیا میں پھرے ہیں, آپ بھی اتنا ٹریول کرتی ہیں, بہت سارے ووکیشنز ہم نے دیکھے ہیں, لوگوں کو ایکچولی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جو کام ہم کرتے ہیں اور جس انٹینسٹی سے اور جس ان آرگنائزڈ انوائرمنٹ میں ہم جب پروڈکشن کا کام کرنے نکلتے ہیں تو یہ اتنا کیوٹک ورلڈ ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پلان B, C, D, E سب ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ نکلتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے تو کچھ بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ نے کوئی سوچا ہوگا. ہم نے ایک دفعہ ٹرین اسٹیشن پہ 3 دن صفائی کرائی, اتنا گندا تھا. اور اس کے بعد جب شوٹ کرنے گئے تو دھواں دار بارش اتنی زیادہ کہ وہ جو کچھ بھی ہم نے اسٹرکچر بنایا تھا وہ بہہ گیا.
अच्छा ठीक है बह गया, वो तो पानी भर गया, वो पानी ना निकले, फिर इस तरह की हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो जाती है किसी भी, कोई भी आप शूट ले लें तो वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, गड़बड़ ज़रूर होता है. मुझे ये बताओ, ये पॉइंट है कि तुमने इतनी सारी ज़िंदगी में अब देखा है, you've seen ऑन हैंड्स, आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, आपने डेथ देखी है, आपने इस तरह की चीज़ें देखी हैं जो कि आम आदमी नहीं देखी हैं. What is your relationship with God? How do you talk to him? How do you connect with him? Personal है थोड़ा सा, लेकिन I'd like to know. I think I stuck with my absolute childhood belief, जो कि पता नहीं खुद ही आती है आपको, आई गेस कोई सिखाता नहीं है. मुझे फील होता था हमेशा कि एवरीथिंग इज़ वन. आपने ये हाथ चलाया ना, यू आर मूविंग योर हैंड थ्रू गॉड, मे बी दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड, यू नो. एवरीथिंग दैट Allah has made in this universe is of course a part of him, and you exist in him in a way, right? तो आप उनसे अलग तो है ही नहीं. Who are you basically? You're nobody. हम तो कुछ भी नहीं हैं. How do you call out to him? How do you talk to him? मैं पूरी कोशिश करती हूँ 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की, फ़र्ज़ पढ़ने की एटलीस्ट. और ये भी मुझे अपनी ममा को देख के बहुत आदत बनी, पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा. और वो एक डायरेक्ट चैनल है. आई थिंक यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी. आपको कोई मिडिल पर्सन नहीं चाहिए. मुझे लगता है आपका वो डायरेक्ट कनेक्शन तो है अल्लाह मियाँ के साथ, उन्होंने खुद ही दिया है आपको, मगर हर वक्त यू आर सपोज टू रिमेंबर हिम. अल्लाह करे कि ये जो लाइट आपके अंदर आई है और जो आपने हमारे साथ शेयर की है वो और ज़्यादा रोशन हो, और जो लोग वॉच कर रहे हैं वो आपसे इंस्पायर हों और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करें, क्योंकि आप काम के साथ साथ व्हाट यू गिविंग बैक इज़ अमेजिंग. इट्स रियली अमेजिंग एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई हार्ट, बिकॉज दिस, ये हर किसी की हिम्मत नहीं होती है सब करने के लिए. आमना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग व्हाट यू डू, because it will really matter to people who are listening. I hope so. Thank you. Microphone आ गया बीच में. Thank you so much मेरी जान. Thank you. Thank you for having me.